اور یہاں آپ کو لیے چلیں گے وزیر اعظم عمران خان کا خطاب اس وقت شروع ہو چکا ہے۔ اپنے پاکستانیوں کے سامنے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں سارے ملک کے مسئلے مسائل آپ کے سامنے لے کے آؤں گا، ہر چیز سے آپ کو آگاہ کروں گا کہ اس ملک میں کیا مسئلے ہیں اور ان کے حل کیا ہیں۔ پچھلے 2 ہفتے سے میں پریزنٹیشنز لے رہا ہوں، جو بھی ہماری معاشی طور پہ حالات کیا ہیں، ہمارے قرضے کتنے ہیں، بجلی کا کیا مسئلہ ہے، گیس کے کیا مسئلے ہیں، فورن پالیسی کیا ہے، سارے جتنے بھی ملک کے ایشوز ہیں ان کے اوپر میں پریزنٹیشنز لے رہا ہوں۔ اس پہ کوئی شک نہیں کہ ہمارے بڑے چیلنجز ہیں، قرضے چڑھے ہوئے ہیں، 6000 ارب سے آج پاکستان کا قرضہ پہنچ گیا۔ 6000 ارب 10 سال پہلے پاکستان کا قرضہ تھا، آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ 30,000 ارب پہ پورا قرضہ پہنچ چکا ہے، اور گردشی قرضوں کا مسئلہ ہے، انرجی پرابلمز ہے، لیکن جو سب سے بڑا پرابلم میری نظر میں وہ ہے پانی کا مسئلہ۔ پانی کا مسئلہ ایسا ہے کہ میں آپ کے سامنے فگر سٹیٹسٹکس رکھتا ہوں۔ جب پاکستان آزاد ہوا تو ہر پاکستانی کے حصے میں جو پانی آتا تھا وہ تھا 5600 کیوبک میٹر۔ آج صرف 1000 کیوبک میٹر پانی رہ گیا ہر پاکستانی کے حصے میں۔ جو پاکستان میں پانی کی سٹوریج کیپیسٹی ہے وہ ہے صرف 30 دن کی، ہندوستان کی 190 دن کی۔ مصر جدھر بارش نہیں ہوتی وہاں 1000 دن کی کیپیسٹی ہے۔ جو دنیا سمجھتی ہے کہ سیف کیپیسٹی ہے ایک ملک کے لیے، جو سیف لیول ہے وہ 120 دن ہے، ہمارے پاس صرف 30 دن کی پانی کی سٹوریج کی کیپیسٹی ہے۔ اس کا مطلب کہ ہمیں ڈیم بنانا ہمارے ملک کے لیے ناگزیر ہے۔ اب اگر ہم نے اب نہ ڈیم بنانے شروع کیے، آگے آنے والے دنوں میں ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ہم ایک ایسا مسئلے مسائل کا پہاڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں جس کو ابھی میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے ڈیم نہ بنائے، ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ 7 سالوں میں یعنی 2025 میں پاکستان میں خشک سالی شروع ہو جائے گی۔ ہمارے پاس پانی نہیں ہوگا اپنے اناج اگانے کا، اناج نہیں ہوگا اپنے لوگوں کے لیے، یہاں خدا نخواستہ قحط پڑ سکتے ہیں۔ لہٰذا آج سے ہم نے ڈیم بنانا شروع کرنا ہے، اور میں چیف جسٹس ثاقب نثار کو داد دیتا ہوں اس چیز پہ۔ کام یہ چیف جسٹس کا نہیں تھا، یہ ہماری طرح کے پولیٹیکل لیڈرز کا تھا۔ یہ مسئلہ ابھی سے نہیں شروع ہوا، یہ پچھلے 30 سال سے لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ آہستہ آہستہ پانی کم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہاں پانی کی پروویژنز کرنی ہے، ساری دنیا کر رہی ہے۔ تو میں آج چیف جسٹس کے ساتھ مل کے میں نے ان سے بات کر لی ہے، ان کا جو فنڈ ہے اس کے ساتھ سی جے اور پرائم منسٹر کا فنڈ اکٹھا ہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس فنڈ میں اب تک 180 کروڑ روپیہ اکٹھا کیا ہے، لیکن میں جو آج جس لیول پہ آج فنڈ ریزنگ کر رہا ہوں، میں سب سے پہلے تو سارے پاکستانیوں کو اپیل کر رہا ہوں، جدھر بھی دنیا میں پاکستانی ہیں اور پاکستان میں بھی جس کونے پہ ہیں، سارے اپنے مستقبل کے لیے اس ڈیم کے فنڈ کو پیسہ آج سے دینا شروع کریں۔ لیکن میں خاص طور پہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں جنہوں نے میری شوکت خانم بنانے میں مدد کی، نمل یونیورسٹی میں مدد کی، ہر سال جو شوکت خانم میں 70% کینسر کے مریضوں کا مفت علاج پہ خسارہ ہوتا ہے، تقریباً آدھا پیسہ بیرون ملک پاکستانی بھیجتے ہیں۔ تو میں آج اپنے بیرون ملک پاکستانیوں سے مخاطب ہوں، خاص طور پہ تقریباً 80 سے 90 لاکھ بیرون ملک پاکستانی ہیں۔ اگر آپ سارے یہ سوچ لیں کہ $1000 آپ نے اس ڈیم کے فنڈ میں اگر آپ بھیجیں $1000، تو ہمارے پاس یہ ڈیم بنانے کے بھی، دونوں ڈیم بنانے کے لیے بھی پیسہ ہو جائے گا، اور ہمارے پاس ڈالرز بھی آ جائیں گے تاکہ ہمیں کسی سے قرضے نہ مانگنے پڑے۔ دونوں اس وقت مشکل ہے، ایک تو ڈیم بنانا ہے، دوسرا ہمیں ڈالر چاہیے ہیں کیونکہ پاکستان میں ڈالرز کی اس وقت کمی ہے، ہمارے ریزروز کم ہیں، تو ہمارے ریزروز بھی ٹھیک ہو جائیں گے، ہمیں کسی سے قرضے مانگنے بھی نہیں پڑیں گے، اور دوسرا ہمارا ڈیم کا فنڈ بننا شروع ہو جائے گا، ڈیم میں اتنا پیسہ آ جائے گا کہ ہم انشاءاللہ 5 سال میں یہ ڈیم بنا سکتے ہیں۔ اور صرف دیر اس لیے لگتی ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا، وہ جب پیسہ نہیں ہوتا وہ دیر لگ جاتی ہے، جب دیر لگتی ہے تو وہ ہوتا ہے جو نیلم جیلم سے ہوا
कि 80 अरब रुपए की डैम बननी थी, क्योंकि पैसा नहीं था, देर होती गई, आज 500 अरब से ज्यादा ऊपर चला गया उसका खर्चा। तो लिहाजा इस फंड, ये सिर्फ फंड जाएगा डैम बनाने में। ओवरसीज पाकिस्तानीज को मैं कहना चाहता हूं कि हर कोई $1000 नहीं दे सकेगा, लेकिन अगर आप मजदूरी कर रहे हैं, दुबई में हैं, यूएई में हैं, मिडल ईस्ट में हैं, सऊदी अरेबिया में हैं, जितना भी आप पैसा भेज सकते हैं आप इस फंड में भेजें। लेकिन यूरोप में और अमेरिका में और इंग्लैंड में जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, मैं चाहता हूं कम से कम $1000 भेजें, नहीं तो उससे ज्यादा भेजें अगर आप भेज सकते हैं। ये डैम पाकिस्तान की फ्यूचर के लिए सबसे जरूरी चीज है। सारी चीजें एक तरफ, ये डैम एक तरफ है। मैं आज आप सबसे अपील कर रहा हूं, मैं आपसे इसलिए अपील कर रहा हूं कि एक दफा मिस्र के लोगों ने डैम बनाई थी, उधर भी उनको कोई बाहर से कर्जे नहीं मिल रहे थे। हमें भी इस वक्त बाहर से कोई कर्जे नहीं देगा, हमारे पास इतने ही कर्जे चढ़ चुके हैं, वो उनको वापस करने मुश्किल लग रही है, तो और कर्जे हमें किसी ने नहीं देने। सो ये डैम हम नहीं बनाना है, हम ही बनाएंगे और इंशाल्लाह हम बना सकते हैं। सिर्फ हमने फैसला करना है, इरादा करना है। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि ये आपका पैसे की मैं हिफाजत करूंगा, ये सारा पैसा आपका इस डैम में जाएगा। और आज से मैं जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी सोसाइटीज़ हैं, बाकी जमातें हैं, जितनी भी पार्टीज़ हैं, लेकिन ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ की जो बाहर हमारी तंजीमें हैं, मैं सारों को आज कह रहा हूं कि आज से आपने ये जहाद शुरू करनी है पाकिस्तान की डैम बनाने में। बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान एक अहम पैगाम दे रहे हैं, डैम्स बनेंगे पाकिस्तान में, इसके लिए जो तारिकीन वतन है वो पाकिस्तानी जो दुनिया में है 80 से 90 लाख पाकिस्तानी, जिस तरह से वो बता रहे थे, उनसे उन्होंने अपील की है कि कम से कम $1000 वो इस डैम फंड में जमा कराएं, और जो इससे कम करवा सकते हैं वो इससे कम करवाएं। उन्होंने कहा है कि आज से ही हम इस जहाद का आगाज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा फंड की जरूरत होगी ताकि हम डैम बना सकें, क्योंकि डैम के लिए हम कर्जे नहीं ले सकते, पहले ही मुल्क कर्जों के बोझ से नीचे जा रहा है, हमें फंड्स इकट्ठे करके अपने पैसों से ही डैम बनाना है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं आपकी हिफाजत करूंगा और हम ये डैम जरूर बनाएंगे। जैसा कि एक वक्त में मिस्र के पास फंड्स नहीं थे, उनको भी कोई कर्जे नहीं दे रहा था, लेकिन उन्होंने डैम बनाया, इसी तरह से पाकिस्तान में भी डैम बनाया जाएगा।